جو کہتا ہے کہ میں کئی زمانے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ گزشتہ انبیاء میں سے جب ایک انبیاء نے مجھے آپ کے واقعات بتائے تو میں فرندہ ہو گیا، اور تب سے لے کے آپ کے دیدار کا مشتاق تھا۔ اور جب میں نے ان سے آپ کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگے اسی کنویں میں انتظار کرنا، اور اللہ کے رسول یوسف علیہ السلام اسی کنویں میں آئیں گے۔ اور آج وہ روز موعود آ پہنچا، اور وہ پروقار شخص کہنے لگے کہ میں نے تمام انبیاؤں کا زمانہ دیکھا ہے، اور ہر ایک نبی نے آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑا۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہود نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف، تم داد رسو اور ستم زدوں کی داد رسی کرنا۔ صالح نبی کہنے لگے اے یوسف، تمہاری کنیت میرے ہمراہ ہے، بندگان خدا کے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ اور یونس نبی نے کہا کہ تم گزشتہ تمام انبیاء کے وارث ہو، لہٰذا ان تمام انبیاء کی آرزو کو عملی جامہ پہنانا۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں، اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ پروقار شخص کہنے لگا کہ مجھے بس آپ کے دیدار کا انتظار تھا، سو میری آنکھیں آپ کے دیدار سے منور ہو گئی، لہٰذا اب مزید کوئی آرزو نہیں۔ اور پھر وہ شخص اچانک سے غائب ہو گیا۔ اور پھر دوسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے اس کنویں کو دیکھ کے اپنا پڑاؤ اس کنویں کے قریب ڈال دیا، اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں کی طرف بھیجا۔ اور غلام نے جب ڈول کنویں میں ڈالا اور ڈول کو کھینچا تو اس نے دیکھا کہ پانی کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ اس ڈول میں لٹک رہا ہے، جو بچہ نہایت ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ اور وہ غلام تیز آواز میں چلانے لگا کہ آؤ دیکھو، یہاں ایک لڑکا ہے جس کو میں نے کنویں سے نکالا ہے۔ اور یوں ہی وہ لوگ کنویں کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور اس بچے کو حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ساتھ مصر لے جائیں اور ایک غلام بنا کر مصر میں بیچ دیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، وہ اس کنویں کے پاس آ پہنچے۔ انہوں نے جب قافلے والوں کے ساتھ حضرت یوسف کو دیکھا تو کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو ہمیں مل نہیں رہا تھا، اور اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو صرف 20 دینار کے عوض خرید سکتے ہیں، چونکہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قافلے والوں کو کہا کہ ہاں، میں ان کا غلام ہوں۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے والوں کو بیچ دیا۔ بہرحال وہ قافلہ روانہ ہوا اور اپنی منزل طے کر کے مصر تک جا پہنچا، اور غلاموں کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کم داموں میں بیچ دیا۔ اور حضرت یوسف کو خریدنے والا اور کوئی نہیں بلکہ عزیز مصر، جس کا نام پوتیفار تھا، اس نے انہیں خرید لیا۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا میں دیکھتا ہوں یہ بچہ کافی سمجھدار اور شریف لگتا ہے، لہٰذا تم اس کے رہنے کا انتظام کرو، مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے کافی سود مند ثابت ہوگا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوں ہی دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کے بدولت ان کو اس گھر میں بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا، اور ان کو باقی غلاموں پہ اور گھر کے کام کاج پہ اختیار حاصل تھا، اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہی انجام پانے لگا۔ اور یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر پوتیفار کے قصر میں پلے بڑھے اور جوان ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین اور خوبرو نوجوان ہو گئے، جو بھی ان کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ اور جب عزیز مصر کی ایک بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں پاگل ہو گئی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج پہ دیکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے جیسے اللہ نے حسن کو 2 حصوں میں کاٹا، آدھا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا اور حسن کا آدھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ سبحان اللہ! تو یہ ہے حسن یوسف۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہتے تھے تو زلیخا نے ان کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا تھا، اور ایک رات زلیخا نے کمروں کے سارے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہا، میں نے یہ زیب و زینت صرف آپ کے لیے کی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے بہترین جگہ عطا کی ہے، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑ پڑے، اور وہ بند دروازے جو اللہ کے اس نیک انبیاء کے لیے ایک ایک کر کے کھلتے گئے۔ جب وہ آخری دروازے تک پہنچے تو زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور ان کا کرتا پھٹ گیا۔ اتنے میں ہی آخری دروازہ کھلا اور عزیز مصر داخل ہوا۔ زلیخا شرمندہ ہو کر روتے ہوئے بولی، اس شخص کی سزا کیا ہوگی جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہو؟ اسے قید یا دردناک سزا دینی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حیران ہوئے اور اپنی صفائی میں کہا، یہ وہی ہے جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر انصاف پسند شخص تھے اور یہ نہیں جان پائے کہ کس پر یقین کریں، چنانچہ انہوں نے زلیخا کی ایک بہن سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹا ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کی بدکاری پر معافی مانگی اور یوسف علیہ السلام کو خاموش رہنے کی تاکید کی۔ تاہم زلیخا کی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی بات ہر طرف پھیل گئی اور دوسری عورتیں ان کی کردار کشی کرنے لگیں۔ زلیخا نے ان عورتوں کو اپنی مجبوری ثابت کرنے کے لیے ایک چال چلائی۔ اس نے عورتوں کو اپنے گھر دعوت دی اور انہیں پھل اور چھریاں پیش کی۔ جب عورتیں خوشی سے پھل کاٹ رہی تھی، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی اور بے دھیانی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ زلیخا نے فوراً کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے اسے قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ انہیں قید کروا دیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے رب، قید مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس بات کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ ایک رات زلیخا نے اپنے شوہر کو یعنی عزیز مصر کو قائل کیا۔ اس کی عزت اور ان کی حیثیت کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا جائے۔ عزیز مصر نے جانتے ہوئے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اپنی بیوی کی بات مان لی، چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ناحق قید کر لیا گیا۔ قید کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اس دوران دوسرے آدمی بھی قید میں ڈالے گئے تھے۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی۔ ایک دن ان بادشاہ کے غلاموں کو کچھ خواب آئے اور ان قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کا پتہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر چاہی۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور پھر کہا، ایک قید خانے کے میرے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے، اور پھر
وہ دن آ گیا کہ جب ان قیدیوں کو رہا ہونا تھا، لیکن رہا ہونے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرے، لیکن شیطان مردود نے اسے بھلا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ ان سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ لیکن پھر ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا جس میں 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر چاہی، لیکن کوئی بھی اسے سمجھنے میں ناکام رہا۔ اور تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، اور اس نے بادشاہ کو ان کے خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے اپنے ساقی کو قید خانے بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے خواب کی تعبیر دریافت کرے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب سنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کچھ اس طرح بتائی کہ اب آنے والے جو 7 سال ہیں ان میں لگاتار بارش برسائی جائے گی، اور جو تم فصل بوگے وہ بہت اچھی ہوگی، اور 7 سال تک تم صرف گیہوں بونا اور اس کا چھلکا اتارے بغیر اس کو جمع کرنا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے، تو تم وہ جو ذخیرہ کی ہوئی گیہوں ہوگی اسے استعمال کرنا۔ اور یوسف علیہ السلام نے صرف اس خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ یہ بات جب بادشاہ کو بتائی گئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ یوں ہوا کہ بادشاہ نے زلیخا اور دیگر عورتوں کو طلب کیا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کی گواہی دی۔ زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ وہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، اور وہ قید سے آزاد ہو گئے، اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں ملک کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ خیر و برکت کے وہ 7 سال شروع ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں ڈھیروں فصل اگانے کا حکم دیا، اور ایک خاص طریقے سے جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا، اور اس طرح اس ذخیرے کو محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر قحط کے وہ 7 سال شروع ہوئے جس میں پورا مصر سوکھا پڑ گیا، اور نہ کہ مصر بلکہ فلسطین کے علاقے بھی اس سوکھے کی لپیٹ میں آ گئے، کیونکہ مصر بہت خوشحال تھا اور یہ بات ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ چنانچہ ہر جگہ سے لوگ مصر میں آنے لگے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی اس قحط کے حالات پہنچ گئے۔ ان تک بھی یہ بات پہنچی کہ مصر میں پرانی قیمتوں پہ اناج ملتا ہے، لہٰذا قافلوں کے قافلے ہر جگہ سے مصر جانے لگے۔ یوسف علیہ السلام پرانی قیمتوں پہ تو اناج ضرور دیتے تھے، لیکن اتنا جتنا ایک انسان کے لیے کافی ہو، تاکہ لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے پاس اناج کا ذخیرہ نہ کریں، لہٰذا اناج خریدنے کے لیے پورے گھر والوں کا جانا لازمی تھا۔ اور یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، مگر ان کے بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے، کیونکہ یہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ آج مصر کی ایک عظیم شخصیت بن چکا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی خدمت کی، ان سے ان کے باپ کے بارے میں پوچھا اور ان سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، بنیامین، جسے ہمارے والد خود سے دور نہیں ہونے دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اس سال کی گندم دے دی، لیکن انہیں مزید اناج دینے کا وعدہ کیا، شرط رکھی کہ اگلی بار وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے پوری بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت منایا کہ اگلے سال بنیامین کو وہ ساتھ لے کے جائیں۔ بہرحال سال ختم ہو چکا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی،
اور وہ لوگ بنیامین کے ساتھ مصر جا کے پہنچے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت خدمت کی اور بنیامین کو اکیلے میں بلایا اور انہیں گلے لگا کے یہ بتایا کہ وہ ان کے بڑے بھائی یوسف ہیں، اور انہوں نے بنیامین کو روکنے کی ایک ترکیب لگائی۔ انہوں نے اپنے بھائی کے کپڑوں میں سونے کا ایک پیالہ رکھا، اور وہ لوگ جب واپس جانے والے تھے تو سپاہیوں نے ان کی تلاشی لی، اور بنیامین کے کپڑوں سے ایک سونے کا کٹورا نکلا۔ تو ان بھائیوں نے یہ دیکھ کے فوراً کہا کہ اس نے چوری کی ہے، تو یہ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس کا بڑا بھائی یوسف بھی ایک چور تھا۔ اور جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت دکھ ہوا کہ اتنے سال بعد بھی ان کے بھائیوں کا دل ان کے لیے نرم نہیں ہوا۔ پھر وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی منتیں کرنے لگے کہ اس کے باپ بہت بوڑھے شخص ہیں، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گنہگار کے سوا ہم کسی اور کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور جب ان کے بھائیوں کو کچھ حاصل نہ ہوا تو وہ اپنے ملک واپس لوٹ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے سب کچھ بتایا۔ یعقوب علیہ السلام یہ بات سن کے بہت رنجیدہ ہوئے کہ اپنے بڑے بیٹے کو وہ پہلے ہی کھو چکے، اور اب اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کی جدائی بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے لیے رو رو کے ان کی آنکھیں ویسے ہی کمزور ہو چکی تھی، اور اس بیٹے کی جدائی میں وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اور ایسے ہی اسلام نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اور عزیز مصر سے جا کے دوبارہ بات کرو۔ اور وہ سب مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، آپ ہمارے حال پر رحم کیجئے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس جانے کی اجازت دیجئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ہاں میں ہی وہ یوسف ہوں، اور یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے مجھ پہ فضل و کرم کیا۔ اور وہ سب شرمندہ ہو کے کہنے لگے بے شک اللہ نے تمہیں ہم پہ برتری دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی وہ خطا کار تھے۔ اور یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ ان سے بدلہ لیتے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا اور کہا یہ جا کے اپنے والد کے چہرے پہ ڈال دو، جس سے اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اور سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا لے کر فلسطین کی طرف واپس چل دیے، اور وہ راستے میں ہی تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگی، اور وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور خاندان کے باقی لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیوانہ سمجھ رہے تھے، اور ایسے ہی وہ سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، انہیں سارا واقعہ بتایا، اور حضرت یوسف کا کرتا ان کے چہرے پہ رکھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی، اور آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کر سکون ملا کہ ان کا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ اور پھر سارا خاندان فلسطین چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چل دیا، اور آخر کار 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ بیٹے اور باپ کی اس کیفیت کا تصور کیجئے۔ اور جب ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ شان و شوکت دیکھی تو وہ سب سجدے میں گر گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ والد، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور اللہ نے مجھ پر بہت رحم کیا اور مجھے ہر مصیبت سے نکالا، اور میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کرنا سکھائی، اور کہنے لگے کہ اے دنیا کو پیدا کرنے والے، تو ہی آخرت میں میرا ولی اور میرا کارساز ہے۔